السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں۔ الجن خواتین سے کام کاج کروا رہی ہوتی ہے، پھر وہ شہد کو چکھنے کے لیے جیسے ہی چمچ ڈالتی ہے تو وہاں پہنچنے والے ہزار بھی چمچ ڈال دیتی ہے اور شہد کھاتے ہوئے کہتی ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ دوسرا چمچ لینے لگتی ہے تو الجن ایک دم سے شہد بند کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے اچھا ہے ہزال خاتون، اچھا ہے۔ ہزال کہتی ہے میں تو مدد کرنے آئی ہوں، مگر الجن کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا شکریہ۔ اگلے ہی لمحے ہزال وہاں سے گزرنے والی ایک خاتون کے پاس جا پہنچتی ہے اور مٹھی بھر کے انجیر اٹھا لیتی ہے۔ اس پر الجن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خاتون کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ رزال سے کہتی ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے حل کر لوں گی، آپ جا کے آرام کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال آگے بڑھ جاتی ہے اور الجن کہتی ہے یہ خاتون کھانے کے معاملے میں جیر کتائی سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے میں غازی بھاگتا بھاگتا عائشہ کے ساتھ الجن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ماں مجھے بھی اپنی شادی کے لیے اسی طرح کی تیاریاں چاہیے، ٹھیک ہے؟ الجن اس سے پوچھتی ہے تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو وہ عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے عائشہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ جاتا ہے اور عائشہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ الجن کہتی ہے بے شرم کہیں کا۔ ادھر ہولوفیرا بالا خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے بالا ماں آپ بہت زحمت کر رہی ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے زحمت کا کیا مطلب ہے بیٹی، ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے میں قسمت قیمتی جوڑے لے کر وہاں آتی ہے۔ ہزال بھی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کپڑے دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں، مگر ہولوفیرا بیٹی اگر تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتا دو، ہم وہ بھی لے آئیں گے۔ ہولوفیرا کہتی ہے یہ سب بہت خوبصورت ہیں، اس لیے میں گونچا کو جاتا ہوا دیکھ کر ہزالو سے کھینچ کر ان کے پاس لے آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو بالا خاتون بہت زیادہ خوبصورت کپڑے لائی ہیں اور یہ واضح طور پر بہت سخی ہیں۔ گونچا کہتی ہے جی ہاں یہ ہیں ہزار خاتون، میری ماں ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ پھر ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہمارے سروں پر ایک آفت آن پڑی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا آگے بڑھتی ہے تو بیگم اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہولوفیرا بالا خاتون سے کہتی ہے ماں میں گونچا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے جیسے تمہاری مرضی بیٹی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا زخم ابھی نیا اور گہرا ہے، لہٰذا تمہیں اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا آگے بڑھ جاتی ہے اور ہزال اس کے پیچھے جاتی ہے۔ مرکزی خیمے کے باہر غوث اور خان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور تو غوث سے خبر آئی ہے، رومی ایک گھر میں چپکے سے جمع ہو رہے ہیں۔ اور خان پوچھتا ہے ان کے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث کہتا ہے ہمیں اس کی وجہ تو نہیں پتا، لیکن آئیکوت کو ان پہ شک ہے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے ظاہر ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، آؤ جا کر دیکھتے ہیں، گھوڑے کو تیار کرو۔ یوسف اور سروجہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیگم گونچا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے گونچا خاتون آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ تو گونچا کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ اس لیے میں ہولوفیرا وہاں آتی ہے اور گونچا سے کہتی ہے کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں گونچا؟ تو گونچا کہتی ہے چلی جاؤ ہولوفیرا، میرے پاس تم سے بات کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے گونچا ایسا مت کرو، میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ غدار ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم کہتی ہے میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہوں، یہ واضح طور پر خاندانی معاملہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم جانے لگتی ہے تو گونچا کہتی ہے نہیں ٹھہریے بیگم خاتون، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے یہ سن کر جو یہ کہہ رہی ہے۔ پھر ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہولوفیرا میری بیٹی کی موت کا سبب بنی اور اب دیکھو اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہولوفیرا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے تم میری بہن ہو، ایسا مت کہو۔ وہاں پہنچنے والی ہزال بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہولوفیرا مزید کہتی ہے اس کے علاوہ جب سے یہ میں نے سنا ہے۔ گونچا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے یہ سننے کے بعد کیا ہوا؟ کیا تم بہت اداس ہو ہولوفیرا؟ بتاؤ، دیکھو تم نے سچ کہا کہ تم میری بہن جیسی تھی اور مجھے تم نے میری بیٹی کے قاتل کے ساتھ ایک ہی میز پر بٹھا دیا، اس لیے میرا درد کبھی کم نہیں ہوگا اور جتنا میں تمہیں دیکھتی ہوں اتنا ہی غصہ آتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ہولوفیرا خنجر نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہے پھر مجھے مار ڈالو اور اپنا درد دور کر لو۔ گونچا اس سے کہتی ہے اگر تم میری دشمن ہوتی تو میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتی اور تمہیں قتل کر دیتی، لیکن تم میری بہن تھی ہولوفیرا۔ میں نے اس دن نہ صرف اپنی بیٹی کو دفنایا تھا بلکہ میں نے تمہیں بھی دفنا دیا تھا، یہ کبھی مت بھولنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں دے کر چلی جاتی ہے اور بیگم اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد تیزی سے ہولوفیرا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے اس کالی بیوہ کو دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر ہولوفیرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میری بیٹی ہولوفیرا اداس نہ ہو، یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے ہزال خاتون میں اپنے لیے رنجیدہ نہیں ہوں، میں رنجیدہ ہوں کیونکہ گونچا بہت تکلیف میں ہے۔ جواباً ہزال کہتی ہے وہ درد میں ہے لیکن اسے یہ حق نہیں کہ وہ تمہاری خوشی کے دن خراب کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو اداس نہ ہو، درزی خواتین تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ سردار بیحان کی سرحدوں تک جا پہنچتے ہیں اور گھوڑے کو روکتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنے راستے کو بہتر بناتے رہیں گے، دیکھتے ہیں بیحان بے کی سرحدوں پر کیا صورتحال ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب کے سپاہیوں نے اپنے چہرے ڈانپے ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی ان پہ تیر تان لیتا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ علاؤدین اس سے کہتا ہے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ یہ سن کر وہ سپاہی اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے تو اس کے ساتھی ادھر ادھر سے کود کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے اب میں
تمہیں ہرا سکتا ہوں، آخری بار پوچھوں گا تم کون ہو؟ تو وہاں والا بیحان کہتا ہے سپاہیوں رک جاؤ، آپ کے سامنے عثمان صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں سلامت رہو بہادرو، ہمیں ایسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنا فریضہ بخوبی انجام دیں، ہمیں اس طرح کے جنگجوؤں کو پورے ملک میں تقسیم کرنا چاہیے۔ بیحان بے، آپ نے اپنے سپاہیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، یہ اپنے فریضے کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو بیحان کہتا ہے حضور ہم بس اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کا رادین کی باری ہے، آئیے بیگم خاتون کی حدود دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بیگم گونچا سے کہتی ہے کاش میں تمہیں وہ حلوہ کبھی نہ دیتی، اس دن سے میری نیند حرام ہے۔ گونچا کہتی ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بیگم خاتون۔ تو بیگم کہتی ہے تاہم مجرم واضح ہیں مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتے، غدار کو قبیلے میں لانے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا غدار۔ ہولوفیرا کو دیکھنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ شادی کر رہے ہیں، میں تم سے کیا جھوٹ بولوں، یہ مجھے بھی ناگوار لگ رہا ہے۔ گونچا کہتی ہے اجنبی وہی سمجھتا ہے جو رشتہ دار نہیں سمجھتا، نہ میری ماں نہ میرا شوہر، وہ میری حالت نہیں دیکھ رہی۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے وہ انتخاب نہیں کر سکتے کیونکہ ہولوفیرا کے پیچھے اورحان صاحب ہیں۔ گونچا کہتی ہے واضح ہے کہ اس قبیلے میں میری بیٹی کی قبر کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بیگم اس کے پاس آ کر کہتی ہے نہیں گونچا، اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرو، تم مضبوط ہو لیکن اکیلی نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اب سے مجھے اپنی بہن سمجھو، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ اس لیے میں بالا خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور گونچا کے پاس آ کر کہتی ہیں میں دیکھنے آئی تھی کہ کیا تم ٹھیک ہو بیٹی؟ جواباً گونچا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں ماں۔ پھر بالا خاتون بیگم سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں ہو بیگم خاتون۔ تو بیگم کہتی ہے میں گونچا خاتون کے ساتھ تھوڑی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں تم نے اچھا کیا گونچا، اب تھوڑا آرام کرو، میں نے بیگم خاتون کے ساتھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون اس کے ساتھ خیمے سے نکل جاتی ہیں۔ باہر جرکتا سپاہیوں کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر سردار جہاں بیٹھے گا اس کی اپنی سرداری کا ایک ٹکڑا اسی جگہ پہ ہوگا، مثال کے طور پر جس جگہ کا رئیس صاحب بیٹھیں گے وہاں پہ ان کا ایک نشان ہوگا، چلو کام پہ لگ جاؤ۔ ادھر بالا خاتون بیگم سے کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی گونچا کے لیے تمہاری فکر تمہارے ضمیر کی وجہ سے ہوگی، اندر آپ کا کوئی برا ارادہ نہیں ہوگا۔ جواباً بیگم کہتی ہے وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، میں اس لیے اس کے پاس گئی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے بیگم خاتون گونچا میری بیٹی ہے اور وہ اکیلی بالکل بھی نہیں ہے، میرے نزدیک علاؤالدین اور خان فاطمہ جیسے ہیں، گونچا بھی ویسی ہی ہے، بالکل ہولوفیرا کی طرح۔ مشکل دن ضرور ہیں لیکن اگر تم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اسے ہمارے خاندان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ بیگم کہتی ہے میں صرف اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں شکریہ لیکن بس اپنے کام کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو ایک سپاہی بیگم کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے جس کو سننے کے بعد بیگم کہتی ہے گھوڑے تیار رکھو، ہم جلدی نکلتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر بالا خاتون سے کہتی ہے میں ہمیشہ اپنے کام میں سر فہرست ہوں اور میں عثمان صاحب کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے مجھے بھی یہی امید ہے بیگم خاتون، ایک بار ہو گیا، میں نہیں چاہتی کہ اب آپ دوبارہ اپنے فریضے میں ناکام ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔